بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کوڑا ہے کہ اگر سمندر سے کھول دیے تو سارا سمندر کوڑا ہو جائے۔ مسلمان دی اللہ نے شان ہی ایڈی وڈی بنائی کہ وہ دی گستاخی اللہ بھی برداشت بھی نہیں کرتا۔ فرمایا دینا سمندر کوڑا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تو خیر تھی کہ اسی کو فوراً ایک دوسرے کو معافیاں لے لو لیندے سن۔ ساڈے کنڈی خورے ہوندے نے مسلمان، کنڈی خورے۔ یہ گل آ گئی نا کتے اندر، کڈنی ہی نہیں، نہ مردیاں نہ جیندیاں، کڈنی نہیں۔ اللہ، حالانکہ اللہ پاک نے قیامت میں دل ویکھ کے فیصلے کرنے نے۔ اگر دل صاف ہے تیرا حساب بھی معاف ہے، دل صاف ہے تیرا حساب معاف ہے۔ جی تیرے دلوں کنڈیاں نہیں نکلدیاں تو پھر اللہ نے بھی کنڈیاں نال کھچ کے حساب لینا۔ وہ فلانا پیسہ کتوں لیا، وہ فلانا لایا کتنے سی، تے تو جوانی کتنے گزاری ہو، وہ تو بڑھا ہو کے پھر بھی شرارت۔ انہوں چن کے ایسا خدا ذلیل کرے گا سارے جہان دے اندر کہ ان کا کخ نہیں رہ جائے۔ اس واسطے اج تو توبہ کرو، رمضان دا جمعہ آخری، کہ اسی دل میں کنڈیاں نہیں رکھنی، کہ رکھنیاں نے۔ کئی بندیاں نے حساب قیامت میں ویکھی جائے گی، چھتر پائے جان گے تو پھر کیڑی۔ اللہ، بہت ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ دی شان دے بارے اور میں دیکھو تو سمجھ رہی کہ میں معمولی گل کیتی ہے، ان دن تو سمندر کوڑے ہو سکتے۔ حضرت زینب نبی کریم دی سکی پھپھی دی تھی سی۔ اللہ پاک نے ایسے حوصلے دیتے سن، سارے جہان ایک کرنا سی۔ آپ نے بنو ہاشم قبیلے دی، حالانکہ دنیا وہ سب تو اچا خاندان منیا جاتا سی، نبی کریم دا اپنا خاندان، سکی پھپھی دی تھی ہے کہ آپ نے اپنے غلام نالوں دی شادی کر دی۔ اس زمانے دے اندر غلاماں نوں ڈنگراں نالوں بھی ذلیل سمجھا جاتا سی، انہاں دی کوئی پوزیشن ہی نہیں سی ہوندی بیچارے۔ گئے بازاروں جا کے پیسے دے کے خرید کے لے آندا، پھر ان ڈنگراں طرح وایا انہوں سلوک پیار جس طرح ڈنگراں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام نال اپنی سکی پھپھی دی تھی دا نکاح کر دیا۔ ہوں کوئی رائیاں دا، میں تو رائیاں جی دینی ہے، میں رائیاں بھی دینی، پاویں وہ نشئی ہوئے، پاویں وہ رات میں باہر تاڑ کردہ ہوئے اور گال گپے تے ہر ویلے بکواس، کہنے میں تو رائیاں ہی دینی۔ کوئی ڈوگر آندا اسی ساڈی شان گھٹ دی ہے جی اسی کسی رائی نو یا دوسرے نو دے دیے تو وہ آپ دی شان بنائی پھر۔ تے جے پوچھو وہ سارا تو زیادہ وڈے چور کہڑے ہوندے نے، وہ کہندے ڈوگر۔ میں نیکاں دی گل نہیں کردا، بھلا کوئی بیٹھا ہوئے تے آ کے سانوں پیا دے۔ میں چوراں چکیاں دی گل پہ کرنا کہ بدنامی بھی ہے، لیکن میں دعا کراں گا کہ اللہ پاک انہاں کولوں اپنے دین دا کام لبے۔ بابا کمال الدین بھی تا اللہ دا بندہ ہی سی، وہ بھی ڈوگر سی۔ وہ فرماندے سن کہ میں ڈوگراں چوں مسلمان ہو گیا، میں ڈوگراں چوں مسلمان ہو گیا۔ ایتھوں والے میں تو تھوڑی جی اللہ پاک نے کچھ وقت دیتا ہے، مہلت دیتی۔ اتنے حاجی قطب الدین صاحب سن، بڑے نیک ولی اللہ نمبردار صاحب، انہوں نے بچے بھی نیک سن۔ انہوں نے میرے گل سنائی کہ ایک دفعہ بارش نہیں سی ہوندی تے بابا کمال الدین ڈوگر وہ اتنے پنڈ آئے، لوگوں نے کہا جی بابا جی دعا کرو۔ وہ ایتھے ہی نال ٹو ویلے گئے مرکز دے نال، کہنے لگے باہر نکل کے دعا پھر کرنے۔ اجے بدل کوئی نشان بھی نہیں، کوئی چھوٹی جی بدلی بھی نہیں، تے فرمان لگے کہ بھئی تامتیاں ذرا گوڈیاں تے کر لو، تامتیاں گوڈیاں تے کر لو۔ دعا کیتی، پنڈ پہنچدیاں گلیاں چ روڑ چلتے سن پہ، وہ بھی ڈوگر ہے۔ میرے بھائی اس طرح دیا دعاواں جنہاں دی اللہ قبول کرتا ہے، 17 سپارے روز دے جنگل چ بہ کے پڑھتے سن۔
اللہ نے قرآن دی ایسی برکت نصیب فرمائی کہ جو منہ کڈیا اللہ پورا کر دے۔ اللہ سانو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق بخشے۔ لیکن اے جڑیاں برادریاں دا تساں ایک ایسی مصیبت بنائی ہوئی ہے کہ اگر اپنی برادری دے اندر کوئی نیک بندہ نہیں لبدا تے آندے نے چلو ہوئے گا تو رائی ہے نا، ہوئے گا تو ڈوگری ہے نا، جنہیں شاہاں دے متعلق لوگوں دا عقیدہ بن گیا ہے۔ وہ ایک شاہ نے کڑی کڑ لی، پولیس نے اندر کرتا تے سفارشاں نے پہنچ گئے جی ہے گئے تو شاہ نہیں نا، وہ جی ہے گئے تو اخیر تو شاہ ہی نہیں نا۔ وہ خیر پولیساں نے تو جو آنے دے دیے تو فیصلے بدل دینے انہوں نے۔ وہ خیر باہر نکلا تو لوگ ہاتھ پہ چومن، کسی آخیا بدماشاں دے ہاتھ چومی دے، وہ جی اخیر تو شاہ جی نے نا، اخیر تو شاہ۔ تو جے کدے قرآن پڑھتے نا تو انہوں نے سمجھ آ جاندی کہ نوح علیہ السلام دا پتر جنہوں نے 950 سال اللہ دے دین دی تبلیغ کی تو لوگوں کو گالاں سنیاں نے، انہوں دا پتر کافراں کول بہ گیا، وہ بھڑی مجلس کا رچیدہ یہ نکلیا کہ کافراں دے نال غرق ہو گیا۔ اللہ نے لحاظ ہی نہیں کیتا کہ میرے پیغمبر دا پتر ہے، نہیں تو آنے وہ اخیر تو شاہ ہی ہے نا، یہ گیا تو شاہ ہی ہے نا، لیکن انہوں نے نہیں آکھے شاہ ہی ہے۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام اللہ دا پیغمبر ہے، پھر پیغمبر اسحاق دا بیٹے نے، پھر حضرت ابراہیم دے پوترے نے، وہ لڑیاں جڑیاں لڑیاں نبیاں دی لگیاں آندیاں نے، اس حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 پتران دی اولاد نوں بنی اسرائیل کہندے نے۔ انہوں نے اللہ نے حکم فرمایا کہ تسی ہفتے دے دن مچھی نہ پھڑیا کرو، شکار نہ کرو۔ انہاں دا شاہ لا کے تے مچھیاں پھڑنیاں شروع کر دی۔ اللہ پاک نے انہوں باندر تے سور بنا کے مار دیتا۔ کیوں جی تواڈے ورگا کو او جی ہے تو شاہ ہی نا، شاہراں نوں معافی ملنی چاہیے تے اللہ نے تو کوئی لحاظ نہیں کیتا، انہوں نے باندر تے سور بنا کے مار چھڈیا۔ نہیں یقین آتا تو پہلا سپارہ پڑھ لو، 9واں سپارہ پڑھ لو، وہ 14واں سپارہ پڑھ لو، سارے قرآن چی اللہ پاک نے بیان پاؤں کے دسیا ہے۔ اور جنہیں تسی شاہ نے کیتی جاندے جے انہوں نے اصلا باندر تے سور بنایا سی۔ کیوں جی اللہ دے دربار چ نیکی کام آندی کہ برادری کام آندی؟ نیکی کام آندی۔ اللہ سانو سب نو نیک بنائے۔ اگر کوئی شاہ یہ سمجھ کے کہ باقی سب نیچ نے، وہ سارے پیراں دی میل نے تے اسی انہوں اپنی دھی دا ساکھ نہیں دے سکتے، تو میرے بھائیوں نے خدا دا خوف کرنا چاہیے، خدا دا ڈرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سکی پھپھی دی دھی دا نے کہا غلام نو دے دیتا، اور جنہ دی کوئی پوزیشن نہیں سی اس زمانے دے اندر۔ اس واسطے یہ برادریاں دا قصہ چھڈو، نیک لبیا کرو۔ کچھ یہ بھی ویکھنا پہندا ہی ہے بھی یہ بن کے کھاندا ہے کہ کما کے کھاندا ہے۔ وہ پاویں تھوڑا ہی کماوے گا اندر اللہ برکت پائے گا۔ بدماش نہ ہوئے، نشئی نہ ہوئے، اور اپنے آپ کو سمجھدار نہ ہوئے، کیونکہ جننے بھی لوگ اپنے آپ کو کوئی سمجھے گا کہ میں فلاں خاں صاحب ہاں، میں شاہ صاحب ہاں، میں مولانا صاحب ہاں، میں قاری صاحب ہاں، اللہ پاک نے انہوں کیڑے دی شکل دے کے لوگوں نے پیروں تھلے رول کے بکھا ان کی فلاں صاحب بھی تے ان کی خاں صاحب بھی جڑی ہے انہوں مسل کے رکھ دے گا خدا، ان کا کچومر کڈے گا کہ میں دی آکڑ پن نہیں۔ کدے بھی اپنے آپ کو اچا نہ سمجھو، بلکہ ہر مسلمان کا احترام کرو، ہر مسلمان کا لحاظ کرو۔ کیا پتہ ہے کہ اللہ نے قیامت میں انہوں تختاں تے بٹھانا ہوئے تے تینوں ہتھکڑیاں تے بیڑیاں پا کے جہنم دا قیدی بنانا ہوئے، تم اپنی آکڑ ہی نہیں پھرنا کہ میں خان صاحب فلاں صاحب۔ بہت ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک سانو سارے توفیق دے کہ اسی ہر مسلمان دا احترام تے ان دا ادب لحاظ کریں۔ باقی جڑی بات ہے تسی مسئلے تو ماشاءاللہ ہمیشہ سن دیو، یہ چونکہ رمضان مبارک ہے اور آخری جمعہ ہے، میں اس واسطے بات کرنا کہ اسی سارے جہان دے اندر اس ویلے ذلیل ہو رہا ہے۔ اگر اج بھی مسلمانوں دے اندر اتفاق ہو جائے، چھوٹیاں ریاستاں بنا کے مسلمانوں نے اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیتا ہے، اگر اج بھی اسی سارے کٹھے ہو جائیے تو دنیا دی کوئی طاقت ساڑا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی پھر تو دنیا تے اپنی حکومت قائم کر سکنے ہاں، لیکن سارے اخلاق اگر اچھے ہو جان تو اللہ پاک ساری مدد فرمائے گا، گناہ معاف کر دے گا اور پھر ساری عزت عطا کر دے گا۔ لیکن اسی پنڈ لڑائیاں جھگڑے یہ نہیں چھڑ دے، کنڈیاں نہیں گواندے اور اچھے اخلاق پیش نہیں کرتے میرے بھائیوں،
پھر مدد کتوں آ جائے گی؟ کس طرح مدد آ جائے گی؟ بعض لوگوں کو پتہ نہیں کون دس گیا کہ تھی سارا سال نمازاں بے شک نہ پڑھو، تو جڑا آخری جمعہ ہوتا نا رمضان دا، اندر 2 رکعتاں پڑھ لیا کرو۔ ان کا نام کی رکھا ہے؟ قضا عمری۔ نام کی رکھا ہے؟ قضا عمری، عمر دیاں نمازاں دی قضائی 2 رکعت، 2 رکعتاں پڑھ لو، ان کا نام رکھو قضا عمری، تے ساریاں بخشیاں جان گیا۔ بس رمضان جو آوے نا آخری جمعہ، اس دن 2 رکعتاں اس نیت نہ پڑھ لو، سارے سال دیاں نمازاں معاف۔ ایسا کوئی ٹھگ انہوں وجہ ہے کہ جن نے انہوں بے نماز بنا دیا۔ میرے بھائیوں، ایک روایت کے اندر ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دے، 6000 سال انہوں جہنم دی آگ چ سڑنا پے۔ میں کئی کو پوچھنا، میرے کو کئی دم کرن آ جاندے نے، میں انہوں پوچھنا بھی نمازاں کنیاں؟ جی آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ بالکل سچ پتر ہاں، آپ بس سویر دی پڑھی دی پھر جی کاروبار جو ہے۔ تو میں کہنا تو آپ دے چولہے چ ذرا ہاتھ رکھ کے وکھا، کہندا جی 1 منٹ بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو میں تو 6000 سال کس طرح سڑ لیں گا؟ ایڈا بڑا حوصلہ۔ فما اصبرهم علی النار، دوسرے سپارے اللہ فرماتے ہیں بڑا حوصلہ ہے انہاں دا، 1000 سال سڑن تیار بیٹھے لنگوٹے کسے ہیں، کیسے بے وقوف انسان ہے، کس قدر اپنی جان تے ظلم کر رہا ہے کہ انہوں تباہیاں لا دی۔ میرے بھائیوں، نماز چھڑنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ، لیکن اسی پولے جموں نال کہندے جی میں پھر تانوں بچے بھی کافی ہوئے تے پھر انہاں واسطے ہن دسو بھج نس کرنی پیندی ہے، نمازاں کتھوں پڑھیندیاں نے، کتھوں پڑھیندیاں نے؟ اللہ، دل وچ خوف ہی نہیں پیدا۔ پولیس والے کہہ دیں فوجی آ جان، اور چل اپنا کام چھڑ کے تھانے والے بلا دیں۔ اس ویلے بھی آکھے نا کہ میرے جی بال بچے نے تے میں جی تواڈے کول گیا تو میرا کام جڑا مٹھا پی جائے گا تے تسی مہربانی کرو، اسے بولتا ہی نہیں۔ اس ویلے کیوں نہیں بولتا؟ وہ ایک خدا ہی تمہیں لبا مذاق واسطے، اللہ کا رسول ہی تواڈے واسطے مخول ہے، انہوں واسطے گلاں پولیاں پولیاں کو کیتیاں جو خدا دے بندے ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک سانوں اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ وقت نہ نماز پڑھو، روزی اللہ نے دینی، اللہ پاک نے جس بہانے دینی ہے وہ ایک دروازہ بند ہو گیا 100 دروازہ اللہ کھول دے۔ تو قضا عمری دا خیال یہ ایویں 2 رکعتاں پڑھنیاں نے، اج پھر تو ہاں پڑھنیاں وہ ساری عمر دیاں کجائیاں جو دینیاں نے، 2 نہ ٹرکاٹ لگو کے رب نو بنے مارو، 2 رکعتاں پڑھیاں، چل بھائی کھاتا صاف۔ بہت ڈرنا چاہیے۔ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے کسی نے نمازاں چھڈیاں نے، کئی سال نہیں پڑھیاں، تو انہوں نے کئی آندے نے تسی اس طرح کرو کہ پیشی نال پیشی پڑھ لیا کرو، دیگر نال دیگر پڑھ لو، اس طرح پچھلیاں قضائیاں دیو۔ حالانکہ مسئلہ قضائیاں دا کونی ہے۔ اگر تسی عدالت وچ ٹائم نال نہیں پہنچے تے گھنٹہ پچھوں چلے جاؤ چونیاں دی عدالت وچ، تو وہ کہندے چل ڈگری ہو گئی تیرے خلاف، ہوں وہ تیرا آنا ہونا کوئی اتنے قبول نہیں ہے۔ ایویں ہی میرے بھائیو، کوئی شخص روز دیاں 10 پڑھے 50 پڑھے کہ میں 50 سال نمازاں نہیں پڑھیاں تے انہاں دی قضائیاں دے رہا، وہ میرے بھائی قضائیاں قبول ہی نہیں ہوندیاں، قبول ہی نہیں ہوندی۔ قبول ہونے کا معنی یہ ہے کہ جنہ ثواب اس ویلے وقت نال پڑھن دا ملنا سی اونا ہن تیرے پڑھیا تینوں لب جائے، یہ تو لبنا ہی نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تو ڈر کے رو کے تے اپنے گناہاں دی اور نمازاں چھڈن دی معافی اگر منگیں تے جڑی اللہ نے سزا دینی سی جہنم دے اندر 1000 سال ساڑنا سی اون دی معافی ہو سکتی، لیکن جڑا پڑھن دا ثواب ملنا سی، جنت دے درجے بڑھنے سن تے سونے چاندی دے محل تیار ہونے سن، وہ نہیں ملنا کہ پاوے جنیاں مرضی ہوں پڑھی جائے۔ وہ گھاٹے ہن پورے اس طرح کرو کہ تسی آ رمضان دے اندر کوئی نفل زیادہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس رمضان دے اندر ایک نفل دا ثواب ملتا ہے فرضاں جنہ، تے ایک فرض دا ثواب ملتا ہے 17 فرضاں جنہ۔ تے کیڑی موج ہے،
اس واسطے کوئی نفل زیادہ پڑھ کے چلو ساڈا کئیاں دا رولا بھی ہے. اسی کہنے کہ ہر مذہب دے بڑے عالم جننے بھی گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے تراویاں جڑیاں نے وہ 8 ہی پڑھیاں نے. سب عالماں نے لکھے تے کئی 20 دا رولا پا بندے نے. چلو جی 20 صحیح تسی اس طرح کر لیا کرو بھئی 8 نو نبی دی سنت سمجھ لیا کرو تے اتنے جڑیاں نے پاویں 20 نے 36 نے 40 نے انہاں نوں تسی نفلی عبادت سمجھ کے پڑھ لو. کوئی رولا ہی نہیں ایویں رولا پا چھڑ. تے نفل جن بہتے پڑھو گے بھائی اُنے ہی فرضاں دا ثواب بنتا جانا ہے تے پچھلے گھاٹے کوئی انشاءاللہ کوئی تھوڑے بہتے پورے ہون گے. اللہ اپنی رحمتاں فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. مسئلے ماشاءاللہ تسی بہت جانتے ہو کہ روزہ صرف کھان پین بند کرنے کا نام نہیں بلکہ چگلی تو بچنا، جھوٹ تو بچنا، لڑن تو بچنا. یہ جنہ چر سارے کام نہیں کریں گے انہاں چر رمضان دا روزہ صحیح نہیں ہوتا. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا تمہیں اگر کوئی گال کرے تسی انہوں جواب دو کہ میرا روزہ ہے میں تینوں گال نہیں کرتا. اگر کوئی ڈانگ پھڑ کے لڑن واسطے آ گیا تو آپ سرکار فرماندے ہیں کہ تسی اگوں انہوں جواب دو کہ میرا تو روزہ ہے میں تو لڑنا نہیں. اتنا صبر دکھاؤ گے تو پھر روزہ بڑھنا ہے. اللہ پاک سانو حوصلہ دے. لیکن پھر بھی انسان کو وادیاں کاٹیاں کوئی کسی ویلے کوئی لفظ نکل گیا کوئی ایسا ہو ہی جاتا ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ اگر تسی غریباں دی عید بنا دو، غریباں دی عید بنا دو یعنی صدقہ جنہوں فطر آنے صدقہ فطر دے دو. حتیٰ کہ عید دی رات میں بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو ان دا بھی صدقہ فطر دینا پائے گا. کوئی کہتے جی میرا نوکر جڑا ہے بھئی اگر نوکر تھوڑے کو تنخواہ لینا ہے تو انہوں اپنے گھروں دینا چاہیے. ہاں اگر روٹی بھی تھوڑے ذمے ہے تو پھر ٹھیک ہے تسی دے دو. مسافر جڑا کتے گیا ہے لوگوں نے یہ بھی مسئلہ بنایا کہ گھر والوں نے ان کا صدقہ فطر پی جائے گا. انہوں نے بھا دی مصیبت بنی 5-10 بندے چلے جان مہمان جڑے تو اس گھر والے نالے روٹیاں کھاوے تو نالے انہوں صدقہ فطر بھی دینا پی جائے. چنگا ڈن پایا بھائی نہیں. جس گھر جمیا پلیا جس گھر رہندا ہے یہ انہوں کا فرض ہے. بھاویں کوئی ونڈے گیا ہے تو بھاویں کتے گیا ہے بھاویں مکے بھی گیا ہوئے ان کا صدقہ فطر گھر والوں دینا پائے گا. گل سمجھ آتی پئی؟ ان کا صدقہ فطر کون دے گا؟ گھر والے جنہوں نے گھر پراؤنا ہے وہ دیں گے. اور جنہ جنیا ہے وہ دیں. تو صدقہ فطر جڑا ہے سارے علماء کو تھوڑا جہا یہ اختلاف ہے. اگے اسی چھوٹے ہوندے سنتے ہوندے سن کہ 2 سیر پاؤنیاں 11 چھٹاکیاں یہ ایک دا صدقہ ہے. پھر اس تحقیق کی سارے استاد بہت بڑے جڑے استاد سارے پنجاب دے استاد تے دوسرے حافظ عبداللہ روپڑی حافظ عبد القادر دے چاچا جی انہوں نے تحقیق کر کے دسیا کہ اسی ماسیاں تولیاں تک حساب کر کے تے پتہ کیتا ہے کہ صرف 2.25 سیر بنتا ہے ایک بندے 2.25 سیر. اچھا وہ کلو جڑا وہ تھوڑا جہا سیر نالوں وڈا ہوندا. یہ ایک تو جھگڑا رولا مک جاتا بھی وچکار بندہ آ جاتا ہے 2.25 سیر کلو دیاں گے نا 2.25 کلو تو وہ تھوڑے تھوڑے دانے بچ جان گے تو وہ 2.5 دے لاگے پہنچ جائے گا. کئی آدھے نے بھی تسی وچکار ہی پھڑیا کرو. ہاں وچکار پھڑ لو تو 2.25 سیر دتیا بھی وچکار ہی آ جاتا ہے. اندر پیسے کنے بنتے ہیں یہ تو ہوں بھائی پھر والوں پتہ ہوئے گا یا کنگن پور والوں پتہ ہونا کیونکہ بھا وکھرے وکھرے. مینوں جنہیں دسیا انہیں آخیا بھی اصل حساب سوب لا کے پتہ کیتا ہے تو 350 اگر من کا حساب لائیے تو وہ کوئی 20 روپیے یا تھوڑا جہا ہو سمجھو بھی 3.5 تو خرے گا لنگھ بھی جاتا ہے تو تسی سیدھا ہی گن لو کہ 5 روپئے ایک بندے 5 روپئے ایک بندے. یہ اگر بندہ عید نماز تو پہلے دے دے تو یہ ایسا صدقہ ہے کہ ان دنال سارے مہینے دے جو روزہ دے وچ کوئی غلطیاں شلطیاں ہوئی نے ساریاں اللہ معاف.
روزے پاک ہو جان تے جے عید پڑھ کے دے تو پھر وہ عام صدقہ تو ہوئے گا، اللہ ہر نیکی کا ثواب دینا ہی ہے، لیکن وہ صدقہ فطر نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے انہوں ہن جلدی جلدی دینا۔ کئی میرے کو مسئلہ آن کے پوچھتے سن جی اساں جہاں صدقہ فطر دینا ہے اخیر تے جا کے، تے کئی تو بیچارے بھکھے بیٹھے تے جی تہاڈی اجازت ہوئے تے اسی اج ہی نہ دے دیے۔ یہ دا کیوں لاندے نے؟ یہ دا اس واسطے لاندے نے بھی سانوں اور دینا نہ پے، کیونکہ غریباں نوں دین دے حکم ہے۔ تے اس جو صدقہ دینا سی نا اخیر تے جا کے اندے وچ سار لئیے، اندے وچ کم سار لئیے۔ ایک کم سارن واسطے نا پہلوں پوچھتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ 2 دن یا 3 دن پہلے دیو تاکہ غریباں دی عید بن سکے۔ انہوں نے عام یہ صدقہ نہیں بلکہ انہوں دی عید دیاں خوشیاں بنان واسطے اللہ پاک آندا ہے کہ جے تسی میرے کسی غریب بندے دی اج عید بنا دے، اندے گھر تک کوئی شے نہیں سی، آٹا نہیں، تو وہ چلو سوجی لے لے گا، حلوہ کھا لیں گے۔ وہ کوئی کپڑے جڑے نے اگے پرانے نے چلو کوئی اپنا کپڑا ہی بنا لے گا، لوگوں دے شامل ہو جان گے۔ جویں لوگ نویں کپڑے پا کے تے بچے بھی نچتے پڑکتے ہیں، اس طرح انہوں دے بچے بھی نچن پڑکن گے، خوش ہون گے۔ تسی مسلماناں غریباں نوں انہاں دی عید بنا کے خوش کر دیو، میں تواڈے سارے گناہ صاف پاک کر کے تانوں خوش کر دیا۔ اللہ پاک نو اپنے بندے نال کتنا پیار ہے کہ تسی اگر کسی غریب نوں خوش کرو اللہ تانوں خوش کر دے۔ اون واسطے جلدی ہونا چاہیے تاکہ عید نماز تو پہلے پہلے لوگوں کی تقسیم بھی ہو سکے۔ کئی تقسیم تے رولے پاؤن لگ پے، مشورہ کر لو بھی فلانا جہاں بہتا غریب ہے انہوں ذرا تھوڑے زیادہ دے دو، تے فلانا انہوں کا تھوڑا بہت کام چلتا ہے چلو ہوں تھوڑے دے دو۔ اس طرح ہر بات کا فیصلے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اتنے بندے کئی لڑن مرن تک نہ جاتے، ایویں فنے خاں بن جاتے مسجد دے، وہ نہیں تمہوں کہاں پتہ نہیں، وہ تمہوں کہاں، بس ایویں کر کے چھتر پتانے شروع کر دیں۔ ساڈے کول خیر اسی افطاری افطوری کرانے تھوڑی بہتی، اللہ پاک کچھ پیسے دے دیندا ہے، تے اسی ہن جڑے روزے چھڈن والے نے انہاں نوں کوئی سیب لیا کے کھوا دتا، کوئی کیلا کھوا دتا، کوئی کسی ویلے چاہ چو بھی نال پیا دتی۔ چلو بھئی روزے دی افطاری دا بڑا بڑا ثواب ہوندا ہے، تے چلو اسی سانوں ثواب ملے گا۔ اوتھے کئی بیلی آندے تسی دو کیلے دتے نے، او ویکھو اون دے ہتھ وچ 3 نے، تے سانوں 2 کھجوراں تے او 3 لئی بیٹھا ہے۔ اینی گل تو جناب لڑنا شروع۔ او بھولیو اپنی قسمت تے راضی رہنا چاہیے۔ تسی رولے پاندے ہو اللہ پاک ہاتھ کھچ لیندا ہے، مرو تے جس ویلے تسی خوش ہوندے کوئی نہیں میرا بھرا ہے، چلو جی انہیں 3 کھا لیں تے پھر کی، اللہ برکت کرے، اللہ برکت کرے، ہور دے تے اللہ فرماندے اللہ میں تیرے تے خوش ہو گیا۔ اللہ پاک سب نوں توفیق دے کہ ساڈے ہتھوں فیض ہوئے، ہر شخص دا احترام بھی ہوئے، اور اللہ دا دین سارے جہان تے غلبہ کر دے، اور اللہ پاک ساڑیاں عزتاں محفوظ فرمائے، اللہ پاک ساڑی روزی وچ بھی برکت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی محمد وآلہ وصحبہ۔ حضرات ہمارے پاس بقیت السلف حضرت مولانا حافظ محمد یحییٰ عزیز میر ممدی کے تمام والیوم، تمام تقریریں اور تمام خطبات کی کیسٹیں دستیاب ہیں۔ ہمارا پتہ کلیم گیسٹ ہاؤس، ہیڈ بلوک روڈ، بونگا بلوچا، البدر، نزدیک پھول نگر، بائی فیروز، تحصیل پتک، ضلع قصور۔ پروپرائٹر محمد عبداللہ کلیم۔